السلام علیک یا صاحب زمان، السلام علیک یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیری زیدی آپ کو قائم ٹی وی پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ سب کو میری جانب سے، قائم ٹی وی کی جانب سے جشن ولادت قائم آل محمد امام زمان علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں سوچتی ہوں یہ عید تو ہے مگر ابھی ادھوری عید ہے، اس لیے کہ اصل عید اس وقت ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیدار امام زمان کر سکیں گے اور امام زمانہ کی ولادت کا جشن امام کے ساتھ منا سکیں گے۔ یہ اصل عید ہے اور وہ کیفیت کیا ہوگی میں بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ جب جناب یوسف گئے تھے اس موقع پر اور زنان مصر نے آپ کو دیکھا تھا تو قرآن نے واضح کیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ ان خواتین نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا عالم ہوگا جب فخر یوسف جناب امام زمان کے رخ انور کا دیدار ہم کریں گے، وہ امام کہ جن کے سبب سے آج ہماری بقا ہے، وہ امام کہ جن کے سبب سے زمین آسمان اپنے مقام پر قائم و دائم ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہم جانیں گے آج کی اس بزم میں امام زمانہ کے حوالے سے ان کے القاب پر بات ہوگی، حکومت مہدوی علیہ السلام پر بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کے آغاز سے قبل میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے کیونکہ عید کا موقع ہے اور اس عید پر انشاءاللہ قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کے لیے ایک عیدی ہے اور یہ معنوی عیدی ہے جو ہماری جانب سے آپ تک پہنچے گی اور ہماری گیسٹ کی جانب سے میں تعارف کروانا چاہوں گی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری اس بزم میں بہت میری پیاری اور مہربان شفیق استاد موجود ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، ڈاکٹریٹ آپ نے کیا ہے۔ میں خوش آمدید کہوں گی خانم ناصرہ احمدی صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور سب سے پہلے جشن امام زمان آپ کو بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک ہو جائے آپ کو بھی اور سب ناظرین کو بھی۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی، قائم آل محمد پر میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ قائم ٹی وی کے توسط سے یہ پوری بات ہماری آل اوور دا ورلڈ جا رہی ہے۔ تو قائم آل محمد امام کا ایک لقب ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس پر تھوڑی سی بات کیجئے اور اس سے ہم اپنی زندگی سے کیسے کنیکٹ کریں۔ اور دوسرا امام کا ایک لقب جو میں دیکھ رہی تھی طاؤس اہل الجنہ، کیا فرمائیں گی اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ جشن قائم آل محمد ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ہمیشہ امام زمان کو ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، بالکل۔ لیکن ابھی جو ہمارے سب ناظرین جو منتظرین قائم آل محمد ہے، سب کی خدمت میں میلاد پر نور آقا امام زمان تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا قائم آل محمد، قائم یعنی جو قیام کرتے ہیں، یعنی قائم جو، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی بہت شارٹ تھی، یعنی زندگی کرنا نہیں دیا ہمارے ائمہ معصومین کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو آخری موعود ہے ان کو پردے غیبت میں رکھا تاکہ ہمارے اندر شعور آ کے ہم بھی قیام کے لیے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جب تک ہمارے قلوب قیام کے لیے تیار نہ ہو
تب تک قائم آل محمد کا ظہور ممکن نہیں ہے، اس لیے لقب دیا قائم آل محمد، یعنی جو آخری جو قیام کرنے والے ہیں آل محمد سے۔ تو انشاءاللہ جب مولا امام زمان ظہور ہوگا، پوری دنیا جو ہے نا ظلم و جور سے، جو ہمارے روایات میں ہے کہ جو ظلم و جور سے جو بھری ہوئی دنیا، وہ انشاءاللہ قائم آل محمد جب قیام کرے گا، آخری نور جو آل محمد کی، جو 1,24,000 انبیاء کی جو نچوڑ ہے، جو 13 معصومین کی جو نچوڑ ہے، انشاءاللہ جب ظہور کرے گا قائم آل محمد، دنیا عدل و داد سے بھرپور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور لقب جو آپ نے اشارہ فرمایا، طاووس اہل الجنہ، عجیب روایات ہے کہ یہ روایت جو ہے نا اہل سنت سے وارد ہوا ہے، کہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ ہمارے جو مہدی ہے، وہ آخری جو میرے فرزند میں سے ایک فرزند ہے، وہ طاووس اہل جنہ ہے۔ طاووس جو ہے نا ایک نماد ہے، جو ایک پرندہ ہے، جو پرندوں میں، جو حیوانات میں جو سب سے خوبصورت جو پرندہ ہے وہ طاووس ہے۔ اور ان کی خلقت کے بارے میں مولا کائنات علی علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت خطبے میں طاووس کے بارے میں مفصل بیان فرمایا ہے کہ ان کی خلقت کے بارے میں، ان کی جو پروں میں جو کلر جو اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے، کتنا خوبصورت ان کو جو خلق کیا ہے۔ طاووس اہل الجنہ، یعنی اہل جنت کے جو خوبصورت ترین جو فرد ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے مولا امام زمان ہوگا۔ یہ دو لقب جو ہے نا بہت خوبصورت لقب پہ آپ نے بحث کی، اور ایک اور لقب کی طرف میں صرف جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے جو نا صاحب العصر والزمان۔ آقا امام زمان کی ایک لقب ہے نا کہ صاحب عصر، یعنی ہمارے اس دور اور ہر دور کے جو صاحب ہیں، اور زمان، اور ہمارے زمان کے بھی صاحب وہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ خواہر میں بات کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ امام جب آئیں گے تو ان کا ظہور ہوگا اور وہ قیام فرمائیں گے، تو اس قیام سے پہلے جو آپ کی ایک حکومت ہے بڑی شاندار سی ہونے والی ہے، اس حکومت کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس حکومت کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اگر ہمارے معاشرے میں، یا اگر معاشرہ جو مطلب ہے کہ ہمارے شیعوں کے درمیان، یا حتی اہل سنت یا مسلمان یا غیر مسلم، اگر ان لوگ کو پتہ چلے کہ حکومت مہدوی کے دوران کیا خوبصورت دنیا بنے گا، واقعی ہر کوئی امام زمان کے پیچھے ہوگا، ہر کوئی، ہر انسان، ہر موجود۔ بس صرف ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر امام زمان آ جائے تو شمشیر سے وہ قتل کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، لیکن یہ ہمیں نہیں بتایا کہ ہمارے روایات میں جو ائمہ معصومین سے جو نقل ہوا ہے، کتنا خوبصورت حکومت مہدوی کو ترسیم کیا ہے۔ عجیب روایات ہے، تقریباً 1 عشیرہ ہم نے الحمدللہ حکومت مہدوی پہ ہم نے بحث کی، اور نوجوان بہت استقبال کے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت مہدوی اتنا خوبصورت حکومت ہوگا۔ سب سے پہلے جو حکومت مہدوی میں جو ہوتے ہیں، عجیب روایات ہے، فرماتے ہیں کہ جب مولا علیہ السلام کے ظہور کے بعد ندا آئے گا مولا کی طرف سے کہ ہر کوئی ان کے دل میں جو تمنا ہے، زیارت نجف ہے، زیارت کربلا ہے، زیارت جنت البقیع ہے، جنت مشہد اور زیارت مشہد الرضا ہے، فرماتے ہیں کہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ندا آتے ہیں۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، وہ لوگ سب سے پہلے جائے زیارت کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ حکومت مہدوی میں جو پہلا پروگرام ہے حکومت مہدوی میں یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی قلوب میں تمنا ہے، کتنا تمنا ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں، کبھی کبھار پاسپورٹ کے مسئلہ بن جاتے ہیں، کبھی کبھار وہ ویزا کی ایشو بن جاتے ہیں، ابھی پورا کووڈ کا زمانہ گزرا ہے جس کے اندر کوئی بھی جا نہیں سکا، اور انسان کے دل میں تڑپ رہی۔ واقعی جو جس دل میں تڑپ ہے، زیارت کی شوق ہے، مولا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں، اور نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوگا حکومت مہدوی میں، نہ پیسوں کی ضرورت ہوگا، اور نہ ویزا وغیرہ کی ضرورت ہوگا، بس صرف تڑپ۔ ایک برنامہ جو حکومت مہدوی میں ہے یہ ہے۔
دوسری برنامہ جو حکومت مہدوی میں عجیب خوبصورت جو پروگرام مولا جو اقتصاد پہ اچھا کام کرے گا جی مولا، اچھا۔ یعنی پوری دنیا میں آپ کو یعنی روایات میں ہیں کہ کوئی بغیر مرکب یا بغیر گھر نہیں ملے گا۔ اچھا۔ آج کل دیکھیں جی ہمارے زمانے میں کتنا مشکلات ہیں، غربت ہے جی، لیکن حکومت مہدوی میں غربت کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے نا کہ لوگ اپنے خمس اور جو مال امام ہے، مال سادات ہے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم کس کو دیں، جی یعنی اتنا اقتصادی لحاظ سے لوگ کی جو حالات ہیں نا صحیح ہوتے ہیں جی، اسٹرانگ ہوگا بہت جی بہت۔ اور عجیب بات یہ ہے نا کہ حکومت مہدوی میں ہر 15 دن بعد سیلری ملتے ہیں جی جی۔ ہمارے حکومتوں میں یہ ہوتے ہیں کہ 1 مہینہ بعد، بلکہ مہینہ بھی گزر جاتے ہیں، 10واں تاریخ کو 5واں تاریخ کو سیلری ملتے ہیں، لیکن حکومت مہدوی میں روایات میں ہمیں ملتے ہیں کہ ہر 15 دن بعد سیلری ملتے ہیں جی۔ یہ ایک حکومت مہدوی کی ایک خصوصیت یہ ہے۔ اور ایک اور عجیب روایت جو حکومت مہدوی کے بارے میں جب ہم ریسرچ کر رہے تھے، حدیث میں ہے کہ پوری دنیا میں اگر ہم ڈھونڈ لیں لا علاج بیمار نہیں ملتے ہیں جی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار نہیں ملتے ہیں ہمیں، صحیح، یعنی اتنا مولا ہمارے کھانوں کے اوپر کام کرے گا مولا کہ کیا کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جی پرانے زمانے میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام جو شیخ الانبیاء میں مشہور ہے، تقریباً اگر وہ نہ کہ 3000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے جو عمر کیا ہے۔ دیکھیں جی ہمارے جو سارے جو آج کل کی جو انسان کی عمر جو کم ہوتے ہیں، 60 سال ہوتے ہیں، 70 سال، 80 90 100 سال زیادہ سے زیادہ، وہ ہمارے زیادہ تر ہمارے غذا کی وجہ سے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، صحیح نہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو مولا علیہ السلام آ کے لوگ کو بتا دیں گے کہ یہ کھانا اگر کھائیں یہ نقصان ہے، یہ کھائیں تو انسان خود بخود ان کی عمر زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر جو ہے نا یہ بیلنس جو اگر برابر رہیں تو کوئی انسان بھی بیمار نہیں ہوگا۔ اور روایات میں ہے کہ مولا کے زمانے میں کوئی لا علاج بیمار بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ بلکہ کوئی بیمار ہمیں نہیں ملتے۔ ایک اور عجیب بات جو حکومت مہدوی میں ایسے خوبصورت حکومت ہمیں یعنی واقعی ہم اگر روزانہ دعا مانگے کہ پروردگارہ اس حکومت کو جلد از جلد آنے کی توفیق دے، یعنی روزانہ بھی اگر ہم دعا مانگے تب بھی کم ہے، اتنا خوبصورت حکومت ہوگا انشاءاللہ۔ حکومت مہدوی کے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سارے جو نظام ہستی ہیں، کیونکہ صاحب العصر والزمان ہے امام، جیسے حضرت سلیمان کے پاس جو تھوڑا سا علم تھا، صحیح ہے جی، لیکن ہمارے مولا کے پاس 29 حروف جو عربی ہوتے ہیں نا، وہ سارے علم ہمارے مولا کے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا جو ہے نا پوری کائنات مولا کے ہاتھ کے اندر ہے جی۔ آج کل اگر آپ دیکھیں نا کوئی جو کہیں جگہ بارش اتنا زیادہ ہوتے ہیں سیلاب بن جاتے ہیں، کہیں جگہ اتنا خشک سالی ہوتے ہیں، لوگ پینے کے لیے ان کو پانی نہیں ملتے ہیں، لیکن حکومت مہدوی میں یہ ہے کہ مولا علیہ السلام بادلوں کو فرمان دے گا کہ جا کے کہیں جگہ برسنا ہے اور کہیں جگہ، یعنی بالکل مساوات، معتدل آب و ہوا ہوگا، توازن رہے گا جی، کیونکہ سارے جو ہے نا بادل ہے، ہوا ہے، یہ کائنات ہے، یہ عالم ہے، مولا کی فرمان سے ہی چلتے ہیں، بے شک ایسے ہی، اور پوری دنیا میں جو ہے نا بارش مساوات ہوگا۔ اس لیے ہمارے روایات میں ہے جب انشاءاللہ مولا ظہور کرے گا، آسمان کی جتنا ان کے اندر رزق ہے، برکت ہے، وہ زمین کو دے گا، اور زمین کے اندر جتنا بھی معدنیات ہے وہ لوگ
کے خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوگا. سبحان اللہ. یعنی لوگ دیکھیں جی اتنا حکومت مہدوی اتنا خوبصورت ہے کہ اگر میں خواہر ناصرہ ہوں، آپ خواہر شیرین ہیں، اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہو نا، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگا. اتنا لوگ کی جو ذہنیات ہے نا معنوی اور خوبصورت بنے گا کہ میں آپ کی جیب سے یا آپ کی بیگ سے میں پیسے اٹھا سکتے ہوں، لیکن پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگا. لیکن احادیث میں ہمیں فرمایا کہ اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ضرور آپ اپنے بھائی جو ہے، اپنے بہن جو ہے، ان کی بیگ سے، ان کی جیب سے آپ اٹھا سکتے ہیں. جی واہ سبحان اللہ. حکومت مہدوی علیہ السلام کی خصوصیات ہم نے جانی، اور واقعاً کیا خصوصیات ہیں کہ انسان کی عقلیں حیران ہوں. اور خداوند عالم جلد وہ روز لے آئے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے اور ہم آپ کی بزم میں اور آپ کی حکومت میں موجود ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ اختتام پر ہم قائم ٹی وی کی جانب سے ایک معنوی عید کے دن آپ کو پہنچائیں، اور میں اپنی گیسٹ کی جانب واپس آؤں گی. خیر میں چاہتی ہوں کہ آپ کی جانب سے ایک عیدی ہو اور یہ معنوی ہو، اور اس عیدی میں چاہتی ہوں آپ کوئی استغاثہ پیش کیجئے تمام سننے والوں کے لیے کہ امام کی خدمت میں ہم کیسے توسل کریں اپنی پریشانیوں کے لیے. بہت سے توسلات ہیں، لیکن ایک بہت مجرب جو توسل ہے، فرماتے ہیں خود امام فرماتے ہیں کہ جس جگہ جس شخص کو اگر مشکل میں پڑے جی اور وہ مشکل ایسا مشکل ہو کہ کوئی اور حل نہ کر سکے، صحیح، تو اس جگہ آپ بس صرف یہی کہنا کہ یا ابا الغیث اغثنی، یا ابا الغیث اغثنی، یعنی اے مولا آپ ہمارے مشکل کو آپ آسان کریں. تو روایات میں موجود ہے کہ خود امام الزمان انشاءاللہ آ کے ہمارے مشکل کو آسان کرے گا اور حل کرے گا. یہ ایک معنوی تحفہ ہے آپ لوگ کے خدمت میں. انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم امام سے جڑے رہیں، ان سے توسل کرتے رہیں، استغاثہ کرتے رہیں. اور میں اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی خانم ناصرہ احمدی ہمارے ساتھ رہی، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آپ ہماری بزم میں شریک رہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ شیری زیدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.